عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے تو معذرت کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں، اور آپ بھی معاف کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس میں ہی برکت ہے، کیونکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کچھ دیر اور کچھ دیر اور. اگر نہ اللہ جانتے ہیں جمعہ المبارک کے دن جمعہ پڑھانے کے بعد میری نہیں ہر کسی کی ہمت ہے، کیونکہ 8 دن ہم شہروں میں قریہ قریہ گاؤں کو کہتے ہیں، تو ایک موضوع یا 2 موضوع کو پورے 8 دن میں چلاتے ہیں، اور 8 دن کے بعد اپنی مسجد کی ممبر پر ہمیں نیا موضوع، نئی دلیل، نئے اعتبار کے ساتھ آنا پڑتا ہے. پہلے مجمع ایسا ہوا کرتا تھا کہ جو کہہ دیا وہ ہو گیا، وہ مان لیا. اب پہلی شب سے پرچیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ بات یہ تھی، موبائل بھرنے کی پڑی. اب بتاؤ کہاں دماغ ہوا. جدید دور ہے، ابھرتے ہوئے مفتیان کرام ہے، مزاجوں میں تیزی ہے، تحمل مزاجی مزاجوں میں. میں عرض کر رہا ہوں میرے بارے، پتہ نہیں اللہ میرے سے بہت جلدی کام لے رہے ہیں، پتہ نہیں میں ہو کرتا ہوں. میں نے پچھلے منگلوار دن گھر جانے کا ارادہ کیا 5-6 دن کے بعد. آج بھی میرا ارادہ تھا گھر جلدی جاؤں گا، چلو 8-9 دن بعد بچے بیٹھ کے کھاؤں کہ اس وقت میں سفر کرنا. جلو موڑ جانا ہے، پھر صبح اکرم صاحب کے یہاں، پھر میں نے اور جگہ سفر کام کرنا لے جائیں گے. تو پھر میں دیکھتا بھال پاس ہمارے پاس گنے چنے موضوعات ہیں. حالت کے ساتھ میں ناراض نہ ہوں، اور آپ بھی کوشش نہیں کرتے نہیں تھی سننے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت برحق ہے، ہمارے لیے سعادت بندی ہے، رحمت کا سبب ہے. آپ کا معراج ہمارے لیے برکت و رحمتوں کا ایک ذریعہ ذخیرہ، آپ کی مبارک زندگی. لیکن زندگی کے اندر گنے چنے موضوعات پر گفتگو 70-80 سال سے 94-95 سال جلسوں میں ایک ہی موضوع چلتا ہے. اور اگر 10 خطیب ہیں تو 10 خطیب ایک ہی موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں. بلانے والا معذرت کے ساتھ تم خطبہ سے یوں نہیں کہہ رہا کہ یہ بول چکے آپ اس موضوع پہ بول لو، اس موضوع پہ گفتگو کر لو. طہارت پر پاکیزگی پہ بول رہے ہیں، معاشرت پہ بول رہے ہیں، تجارت پہ بول رہے ہیں، اخلاقیات پہ بول رہے ہیں. یہ میرے سارے نبی کی زندگی کے حصے ہیں. جب تک مسجد میں تو اپنے آپ کو مسجد کے حوالے کیا، جب گھر میں گئے تو گھر والوں کے ساتھ ایسے ملے کہ اپنے انداز گفتگو جو بیوی کے درمیان ہوئی اس کو بھی امت کے لیے نمونہ بنا کے پیش کر دیا. ایک آدمی کے گھر کے اندر ناچاتی ہے، وہ پریشان ہے. اب اپنے گھر کی ناچاتی وہ کسی سے بتلائے نہیں. اگر باہر والوں سے رد کرے گا کہے گا دبا کر یار گھر کی زبان سے کہتے گھروں کی زبان لے گا. ایسے جب بیٹھو اپنا رونا روتا ہے، پھر اس کی باتوں پہ کان نہ کرو. امی کے پاس جائے گا، ابو کے پاس جائے گا، وہ کہے گا تیرا تو رونا ہی ہے، ہمیں پریشان مت کر، اپنے مسئلے آپ جو ہے وہ سلجھا.
میں بھائیوں کے پاس جائے گا کہ میرا میں تو پہلے میرا متھا کتنے توڑتا ہے، میں اپنی پریشانی ختم نہیں کرتی، تو تھوڑے گھر آنی ہے تو میرے پریشان کر کے بہت پریشان، اس کو چنگا میں تھوڑے گھر آنا ہی چھڑ دوں۔ اور بندہ پریشان ہے، وہ بیچارہ اپنی پریشانی کے حل کے لیے 8 دن کے بعد مسجد کے ممبر کے قریب آ کے بیٹھا اور اس نے سوچا کہ یہ اس ٹوپی پگڑی والے پر، اس ربایا پہننے والے پر، مدینے کی خوشبو لگانے والے پر، اس پر مجھے 100% اعتماد ہے، یہ میرے زندگی کی پریشانی کا کوئی ایسا مسئلہ نکالے گا حل کہ جس سے میرے دکھوں کا مداوع ہوگا، میری پریشانی میں کمی آئے گی۔ لیکن یہاں بیٹھ کے لوگوں کی پریشانی ہم نے کم کرنے کے بجائے پریشانی بڑھا دی۔ ہم نے وہ موضوعات ممبر بنانے شروع کر دیے جس موضوعات کا عوام الناس سے 1% بھی واسطہ نہیں۔ علماء کے مسئلے، علماء کے جھگڑوں کو میں ممبر پر اچھالا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری استعال انگیزی کی وجہ سے مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے اور نمازیوں نے اپنے مسجد کے امام پر بھروسہ رکھنا چھوڑ دیا۔ یہ کرسیوں کا رواج ہمارے بہت زیادہ ہے، ہر بندہ دیکھ لو جس کے ہلکے سے پاؤں میں درد ہے کرسی بچھا کے پہلے سے آپ کرسی ہلا نہیں سکتے۔ اب علماء کرام سے پوچھو، اب اس کرسی کی اتنی مذمت ہو رہی بغیر کسی عذر کے بیٹھنے پر، اس کو سجدہ کرنے کی توفیق ہو سجدہ کرے، جو زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے تو کرسی بیٹھنے کی اجازت نہیں، اس کے شریر کھلے زمین پہ ٹک جاویں وہ نیچے بیٹھ کے پڑھے، جو نیچے نہیں بیٹھ سکتا اس کے لیے گنجائش ہے۔ اگر یہی حالت ہماری مسجدوں میں کرسیوں کی نماز پڑھنے کی رہی تو اللہ نہ کرے وہ وقت آنے والا ہے جو کلیساؤں کے اندر کرسیوں پر بیٹھ کر عبادت ہوتی ہے، اگر میں توبہ نہ کی تو کرسیوں کے اندر بیٹھ کے عبادت ہونے لگ جائے، سجدہ ختم ہو جائے گا ہمارے یہاں سے۔ کوشش کیا کریں کہ نیچے بیٹھے، بہت ضرورت پڑ جائے اب کرسیوں کا استعمال کریں۔ اب یہ ہوا کہہ دینا کہ بولی نیم صاحب نے کہا تھا مسئلہ بیان کرنا، کہتے بولا تو بولی صاحب نے کیوں انہوں نے کیوں کہا جانا، یہ تو لکیر کے فقیر ہیں، زندگی ڈال دی آپ کے یہاں اور کہ مول صاحب بات ڈکٹری ہو گئی، پتر کسی قابل بنایا کوئی، پتر کیسے قابل بنا تھا آپ نے، سے قابل بنانے کو چھوڑا، یہ پتر قابل کیسے بنا تھا؟ اس نے تو اپنے گھر کی روٹی بچانے کے لیے اپنے بچے کو مدرسے کے اندر داخل کر دیا۔ اگر اس کی گھر کی روٹی منظم طریقے سے چلتی اور اس کی جیب میں ہر وقت اللہ کی نعمت اور اس کی رحمت ہوتی تو اس کا بچہ کالج یونیورسٹی میں آپ کے بچے کے ساتھ بیٹھ کر دیندار بھی بنتا اور ڈاکٹر بھی بنتا۔ یہ تو اللہ کا تحفہ ہے ہمارے مقدر کے علماء وفاظ، لیکن ان کے بچے کو بھی آگے کرتے ہوئے آج ایک دعا کرو کہ یا اللہ جتنے ہمارے مسجد کے مولوی صاحب اور مؤذن کی تنخواہ اللہ اتنی تنخواہ ہماری کر دے، پھر دیکھتے ہیں گزارے کیسے ہوتے۔ شاید میں موضوع کو غلط کر رہا ہوں، جو آپ میری طرف تعجب کو نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، میں ہر بہنوں کے ٹکڑے، بھائیوں کے ٹکڑے، ماؤں کے ٹکڑے سناتا ہوں، ان کا حق نہیں۔ مجھے ضلع حافظ آباد کی علماء کی عمارت دی گئی، سب سے پہلا کام مولانا میں نے کیا کیا، میں نے 4 رکنی پر صرف 4 کمیٹی کی ممبر، امیر، نائب امیر، خزانچی اور ایک مشیر و شاک والے، 300 مسجدیں ہیں ہمارے شہر کے اندر۔ ہم نے ہر مسجد کے امام کے ذمہ میں لگا دیا کہ آپ نے 3000 روپیہ ہمیں 3 نمازیوں سے ہر مہینے لے کے دینا۔ 300 مسجدوں میں سے اگر 3000 آتا رہا کم سے کم تو 9 لاکھ روپیہ ہوگا۔ تمام مساجد کا ائمہ، مؤذنین، خادمین کے نمبر لے لیے، پھر ان سے کہہ دیا تیری بیٹی کی، تیری بہن کی، ہم نے اعلان کیا تیری بیٹی تیری بہن کی شادی ہو، بیوی کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو گئی ہو کہ آپ کے پاس علاج ماننے کے پیسے نہیں، آپ لوگوں سے چندہ مت اکٹھا کیجیے، نہ لوگوں کی زکات کی طرف دیکھیے، آپ ہمیں بتائیں تو مخلوق نے آپ کی خدمت کے لیے جو پیسہ دیا، آپ کی بیٹی کی شادی تو جتنا ہم سے ہو سکا لاکھ میں 7 لوگ دیں گے، آپ کے گھر میں بیماری ہم انشاءاللہ آپ کی شانہ بشانہ کریں گے۔ اس سے جب آپ علماء کے ذہنوں کو فریش کرو گے تو ان کو مسلح کرو گے، قرآن سنانے میں مزہ۔ جب آپ ان کو یہ فکر مند کر دو گے کہ پیچھے دودھ والے بھی کھڑا ہے اور سلام کر کے کہہ رہے مولوی جی بڑی دیر ہو گئی ہے تو پھر میرے بابو یہ نمازوں کی چھٹی بھی کرے، یہ آپ میں بیٹھتا کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے مجھے بتائیں، آپ میں کیوں نہیں بیٹھتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تنخواہ اس کی 8000 روپے کھانے والے گھر کے ساتھ ہے، مولوی صاحب کے اسکول دار نہیں منگنا پہلی شرط، مولوی صاحب کے اسکول جا کے پڑھنا کوئی، مولوی صاحب پہلی مسجد مولوی اس لیے نکلے سی انہوں نے گھر والے لوگوں کے گھر چلے جاؤ، تو کیسے یہ کیا فرشتہ ہے؟ اس کی ضرورت نہیں۔ آپ کے گھر میں 4 کلو دودھ پہ گزارا نہیں ہوتا، یہ آدھا کلو دودھ ہے، مولوی صاحب اتنا دودھ پی کے تم کی کرو گے؟ تم نے ہمیں میتوں کے مروں کو حوالے کر دیا،
مرداروں کو تم نے کھانے کھلا کے ہمارے ضمیروں کو مردہ کر دیا، اس لیے ممبر پر بیٹھ کے ہر بات کہنے کو ہمارا دل ہی نہیں کرتا۔ ایک سال کے بعد آپ کے گھر سے جوڑا آتا ہے آپ کے ابو کے سال بات کا، اور وہ بھی لو کوالٹی کا۔ ہاں میں محنت کر رہا ہوں، کیا تمہارے باپ کا سال کے اندر 4,000 کے جوڑے گا؟ جو 50 لاکھ کا مکان آپ کو 60 لاکھ کے اندر دے کے گیا، اس کا اتنا وقت نہیں کہ آپ کچھ ایکسپورٹ کا جوتا اور سال کے اندر 4,000 روپے کا جوڑا دے سکتے۔ اور پھر شرط یہ رکھتے ہو مولوی صاحب کو آگے دن بات پڑھانی ہے۔ مجھے ڈیرے غازی خان کے اندر بولا نا کہ میں درسگاہ نیازیہ کے اندر کیا کہنے مول صاحب قرآن خان کے کرو میں 8 بجے وہاں چلا گیا۔ اب جب وہاں میں نے بیان کیا تو انہوں نے مجھے اتنا بڑا حال سمجھ آ کے مجھے دیا، کمزوری تو بندے کے اندر ہوتی ہے، میرا دل یہ کرے کہ اس طرح میں کپڑا ڈال دے اس کے اندر کیا کرتے۔ تو انہوں نے تھیلا بھر کے شاپ پر کر بھر کے میری گاڑی میں رکھ دیا۔ اب میں نے وہاں قمیض کھول کے دیکھی کپڑے کی تو میرے خیال سے 1.5 گز کی ہو اور تحمد 2 گز کی۔ میں نے کہا یا اللہ اس مرنے والے اس کے مرسانے کو پوچھے کہ میں سے آگے ڈاکو پیچھا کھل جائے پیچھا ڈاکو میں پہن کے نماز کہاں سے پڑھاؤں؟ میں نے جوتا دیکھا میرا نمبر 11 جوتا میرا 6 نمبر کا دیکھا تو میں کان میں پہنوں ہاتھ میں کہ پہن کے وہی سلور کی پیالی وہی سلور کا لوٹا وہی سلور کی چمچی تم 50-50 ہزار کے لیے کا کھانا کھلاؤ، ابو کو سلور کی پیالی کے اندر کھانا کھلا دے۔ یعنی آخرت اور کامیابی کا جو معیار ہے اپنے سب سے اسے نیچے دھکیل کے رکھا۔ زندگی اللہ نے تھوڑی سی دی تھی اور اس میں اللہ نے اتنی خوشی ہوئی، بہن بھائیوں کا پیار، ماں باپ کا پیار، اساتذہ کی شفقت، بڑوں کا ادب، علماء کی قدر، چھوٹوں کا پیار، حلال رزق اللہ نے دیا، اس خوشی ہوئی۔ اللہ نے تمہیں پانی کو اللہ نے جو زمزم اللہ نے تمہیں دے دیا، زمین کے اندر اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اما شوج آباد میں بیٹھے تھے، ایک مدینے میں کھجور کا کاروبار کرنے والا وہ سب پورے سعودیہ کی نہیں، جو مدینے کے اندر کھجور کی اقسام ہے وہ 200 ہے، 200 اللہ نے اتنی خوشی والی کہ ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے لباس کا بھوک لگی تو اللہ نے پاک نعمتوں سے بنایا، جب تھک گیا جسم اللہ نے آرام کے لیے نیند سکون عطا کیا، کتنے گدے بسترے رضائیاں کمبل چارپائیاں کیا کیا اللہ نے نعمتیں دی، اسے ہم نے دکھوں کے اندر تبدیل کیا۔ کیوں؟ یہ سوال اللہ سے کرے، اللہ کی قسم میں بیٹھا قیامت کا سوال ہوگا سکھ والی زندگی کو تجھے کس نے اختیار دیا تھا کہ تو دکھ والی زندگی میں تبدیل کرے؟ اور اب بھی علماء بیٹھے، اب بھی ان سے پوچھے ہماری حالت زندگی کی بے ترتیبی کو دیکھ کر اللہ کیا کہتا ہے؟ یا حسرت علی العباد، یا حسرت علی العباد، کیا کرنا ہے؟ تجھے بھیجا کس لیے تھا؟ کر کیا تجھے بنایا کیا تھا؟ ساری انسان مخلوق جب افضل گری ہوئی حرکتیں، کیا حسرت ہے جو کہتے پتر کہ باپ کہتا ہے میں تیرے ترمان آتے ہیں، اللہ کہتے مجھے تیرے ترمان آتے، کیا حسرت ہے۔ بیٹا کس لیے تھا؟ تجھے جوڑا اپنے ساتھ تھا، ایک نسبت کو مصطفیٰ کے ساتھ جوڑا تھا، تو گدے گھوڑوں کے ساتھ، شراب کے اڈوں کے ساتھ، تیرے منہ کو زمزم کے ساتھ جوڑا تھا، تو شراب کے ساتھ جوڑا ہے، کیا تیرے پر مجھے افسوس ہو رہا ہے، کیا تجھے مرنے کے بعد میرے سامنے نہیں چلے؟ جو میں تجھے کہتا ہوں تو اس کو الٹ کر۔ اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، میں نے کہا کہ جمعے کے دن جمعے سے پہلے کمائی نہیں کرنی تو الٹ کر رہا ہے، برکت آئے گی؟ مجھے ناراض کر کے برکت لا کہاں سے لائے؟ مجھے ناراض کر کے خوشنودی لا کہاں سے لائے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب تو فارغ ہو جائے سرناز کے سجدوں سے پھر میری زمین پر پھیل جا میرے رزق تلاش کرنے کے لیے۔ صبح کے وقت رزق دوڑے گا تو پیچھے دوڑے گا، شام کے وقت رزق تیرے پیچھے دوڑے گا تو آگے دوڑے گا۔ یہ نظام ہے اللہ کا، تبدیلی لائے گا، یہ تیرے نقصان کا سبب بنے گا۔ یار ویلے بیٹھے تاشی کھیل لئیے، یار ویلے بیٹھے لوٹے کھیل لئیے، اڈوں پر چلے جاؤ، گاڑیوں کے ٹرکوں پر، دکانوں پر چلے جاؤ، اور یار جوڑ شیڈنگ ہے منگائی کا کی کوئی نہیں، لوٹو کھیل رہے ہیں۔ اللہ کا یہ قانون ہے، پتا تھا بندہ اس گنونے فعلوں میں پڑے گا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بندے یہ تیرے کرنے کے کام نہیں تو شیطان کے ہیں، ان سے کر کے شیطان والی صفوں میں شامل مت ہو جا۔ ایک ایک چیز اللہ
سبحان اللہ، اللہ نے کیسا نبی عطا فرمایا، اور اس نبی کی برکت سے اللہ نے امت کیسی کری۔ معراج کی رات میرا نبی، آپ کو آخری نبی بنانے کا میں نے فیصلہ کیا، اور آپ کی امت کو آخری امت۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا میرا نبی، ہر نبی آتا ہے پچھلی امت کے تذکرے کرتا ہے، اور پچھلی امت اگلی امت پچھلی امت کے تذکرے سن کے کہتی یہ کیا تھا، ثانی تھی، شرابی تھی، اللہ کی نافرمانی کر۔ فرمایا میرے نبی آپ کی امت کے بعد میں نے امت کا دروازہ بند کر دیا، اس لیے کہ تیری امت کے عیب آنے والی امت پر ظاہر ہی نہ ہو۔ میں نے پردے کے اندر رکھ دیا کہ آپ کے بعد امت، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، یہ امت کے بعد امت کوئی نہیں۔ یا اللہ دنیا میں تو تم نے پردہ رکھ دیا، آخرت میں فرمایا میرا حبیب اگر دنیا میں پردہ رکھا تو آخرت میں رسوا کروں گا۔ یا اللہ پھر ایسا کر لیں، آپ میں ہوں میری امت ہو، اللہ آپ میں فرمایا نہ میرا ساتھ، اگر درمیان میں آپ کو شامل کر کے پھر میری رحمت کہاں جائے گی؟ میرے نبی جب حساب لوں گا تو پھر آپ کے درمیان میں پردہ ڈال دوں گا، میں جانوں میرا بندہ اللہ۔ ایسے رب سے تعلق، اور ایسے رب نے پاک نبی دیا، اور پاک نبی کے ذریعے کیسی زندگی عطا فرمائی۔ حجر مبارک کا دروازہ کھلا، منبر پر ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میرے سے لے لو۔ سبحان اللہ۔ آج کیا کہہ رہے ہیں؟ دو چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میرے سے لے لو۔ صحابہ کرام رحمت دو عالم کے چہرے انور کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگے۔ کیا فرمایا کہ آپ کے انگاروں پہ لیٹ کے قرآن سناؤ، نیزے کی ہنی پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کرو، کب جنت ملے گی؟ یہ بھی اعلان کوئی نہیں فرمایا۔ ساری رات تہجد میں خدا کے قرآن کی تلاوت کرو، یہ بھی نہیں فرمایا۔ دل کرو رات کو اللہ کی عبادت کرو، یہ نہیں فرمایا۔ منبر پر مسکرا کے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت لے لو، جنت کی ضمانت دے دو۔ کملی والے کس چیز کی ضمانت ہے؟ فرمایا جب کھانا کھانے لگو ہاتھ دھو لیا کرو، کھانا جب کھا چکو تو ہاتھ دھو لیا کرو، تمہاری جنت کا ضامن میں محمد رسول اللہ بن گیا۔ اب بتاؤ 1400 سال کے بعد اب ڈاکٹر کو یاد آیا ہاتھ دھو، ورنہ کتنے ایسی منظر جائیں۔ اتنی سونی اللہ کے نبی زندگی لکھی ہے، اس لیے اللہ کے قرآن میں کہہ دیا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کردار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں، عقل میں، شکل میں، رنگ میں، نسل میں، دل کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، موت میت میں، شادی بیاہ میں، بچے کے دنیا میں آنے جنازہ اٹھانے تک میرے رحمت دو عالم کی مبارک زندگی کو سارے انسانوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ اور لوگوں کامیابی ملے گی، مال کے دھوکے میں نہ رہی ہو، اولاد کے دھوکے میں نہ رہی ہو، کاروبار کے پیچھے نہ پڑی ہو، یہ تو ساری کی ساری ضرورتیں زندگی ہے۔ اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ساری دنیا کے انسانوں تمہیں میرے نبی کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمایا میری اطاعت کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو۔ جب تابعداری کی بات آئی اپنی اطاعت کا اعلان کیا، نبی کی تابعداری کا اعلان کیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر چاہتے ہو تم میرے سے پیار کرو، تمہارا خدا تمہارے سے پیار کرے، تمہیں ہر آن میں جسم و جان کے ساتھ، مال اولاد کے ساتھ، کالی کملی والی کی غلامی کو قبول کرنا پڑے گا۔ حال کا جو حکم ہے، عشاء کی نماز کے بعد کا جو حکم میرے اللہ کا ہے، اس میں حضور علیہ السلام کا مبارک طریقہ دیکھو، اس حکم کے پورا کرنے میں سرور دو عالم کا مبارک کیا عمل ہے۔ حال کا عمل ہے، عشاء کی نماز پڑھو، مختصر سے وظائف کرو، اپنے آپ کو بستر کے حوالے کر دو۔ میرا نبی ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو رات کے اندھیرے میں اللہ کے آگے کھڑے ہونے کی عادت ڈلوا دے، بستر پر آرام کرنے کی عادت ڈلوا دے۔ اگر یہ رات کو وقت کی پابندی کرتے ہوئے اپنے وجود کو ڈھیلا کر کے بستر پہ ڈالے گا، مجھے میری عزت کی قسم میں تہجد کے سجدوں کی اس کو توفیق عطا فرماؤں گا۔ اٹھاؤ صحیح حدیث کی کوئی کتاب دیکھ لو، کوئی قرآن کی تفسیر دیکھ لو، کوئی اللہ والے
کے ملفوظات دیکھ لو، کسی کتاب میں یہ نہیں لکھ کے بتایا گیا ہے کہ رات کو لمبا سجدہ کرو، رات کو دیر سے سو، 4,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سو۔ فرمایا میرا بندہ عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھا لیا، عشاء کی نماز پڑھ لے، سورہ ملک پڑھ لے، دعائیہ کلمات کہہ لے، مختصر وظیفے پڑھ لے، صبح قائدو بستر کے حوالے ہو جا، پھر رات کے اٹھنے میں میرے ساتھ ملاقات کرنے میں مزہ آئے گا۔ یا اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا گناہوں والی گٹھڑی لے کے تہجد کے وقت آ جانا، گناہوں والی گٹھڑی رکھ لوں گا، رحمت والی چادر میں لپیٹ کے واپس بھیج دوں گا۔ فجر کی نماز کا اپنا مزہ، ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز کا اپنا مزہ، لیکن تہجد کی نماز وہ لاڈلی نماز ہے۔ 5 بھائیوں میں ایک بھائی ماں باپ کا لاڈلا ہوتا ہے۔ یہ نماز فرض کوئی نہیں، واجب کوئی نہیں، نفل کے درجے میں آ گئی، لیکن اتنی قبولیت والی نماز ہے، اتنی راحت والی نماز ہے، اتنی پاورفل نماز ہے، اس کی اپروچ اتنی ہے، پڑھنے والا مصلی پر بیٹھ کر اس نماز کو پڑھتا ہے، یہ نماز اتنی پاورفل ہے، یہ پڑھنے والے کو اس وقت تک اٹھنے نہیں دیتی جب تک ساری ضرورتیں خدا سے پوری نہ کروا دے۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے میرے خیال یار ہو جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گھروں میں دنیا کی چیزیں نظر آئیں گی، ٹی وی فریج نظر آئیں گے، جنوٹ کا بیڈ نظر آئے گا، جنوٹ کا فرنیچر نظر آئے گا، آرٹیفیشل گلاب کے پھولوں کے گلدستے نظر آئیں گے، لیکن آج میری بدنصیبی تیرے میرے گھر میں نہیں نظر آ رہا، کسی کمرے میں جائے نماز بچھا نظر نہیں آ رہا، کسی الماری کے خانے میں خدا کا قرآن پڑھا نظر نہیں آ رہا۔ مرد تو دور کی بات ہے، میں اس بیٹی سے کیا کہوں، اس کے ارمانوں پہ میں کیا کروں۔ اللہ اکبر، ایک تو بیٹی بننا عذاب ہو گیا، ایک تو بہن بننا عذاب ہو گیا۔ اے لوگوں، یاروں کے خرچے تو اٹھا رہے ہو، ویلفیئر کے خرچے اٹھا رہے ہو، سوسائٹی کے اندر کام کر رہے ہو۔ اب یقین جانو، مولوی صاحب بیٹھے ہیں، تمہارا یہ عمر بیٹھا ہے، میں گاڑی میں ایک سن کی بیٹی سے بات کرتا آ رہا تھا، خدا پاک کی قسم کہتی مولوی صاحب آخری مرتبہ بات کر رہی ہوں، ابھی زہر کی گولیاں کھا لوں گی۔ میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہ میں نے بھائی سے کہا کہ اللہ اکبر، بیا کے دوسرے گھر کے اندر جا رہی ہوں، مجھے یہ سامان چاہیے۔ میرے بھائی نے کہا بکواس نہ کر، زبان کھینچ لوں گا۔ مولوی صاحب بتاؤ، جب یاروں کے ارمان پورے ہونے لگ جائے اور بہنوں کے ارمانوں کا جنازہ نکل جائے، اس وقت بھائیوں کے جنکندے پر قبرستان چلے جانا، یہی ہمارے لیے عزت ہے۔ اور 4 یتیم بہنوں کو کیا جواب دے گا جو اپنے دوست کو 4,000 کی کڑھائی کھلا کے لاتا ہے اور اپنی بہنوں کو سبزی ترکاری دیتے ہوئے کہتا ہے پتہ نہیں میرا باپ مر گیا اب مجھے کون سی مصیبت کے اندر ڈال کے چلا گیا۔ اتنا کڑوا نہ بول تو کسی کی بیٹیوں کا نہ رلا، ورنہ خدا پاک تیری آنکھوں کے سامنے تیری بیٹیوں کو رلائے گا۔ ایک آسان سا جملہ ہماری زبانوں پر آ گیا، پتہ نہیں ہمیں کس نے سکھا دیا۔ جنازہ قبرستان چلا گیا اور قبرستان قبر میں اتارنے سے پہلے مولوی صاحب آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے اعلان کر دیا، حضرات ایک دن اعلان سنو، مرنے والے کے ورثاء کی طرف سے اعلان ہے، اگر ہمارے باپ نے ساری زندگی میں کسی کا دل دکھایا ہو، ساری زندگی میں کسی کو ستایا ہو، ہم اپنے باپ کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، معاف کر دو۔ اللہ کہتا ہے خبردار اپنی زبان منہ میں رکھو، کیا پتا تمہاری زبان کے لانے پہ ترس کھا لو، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے امتحان کے اندر محنت اور کرے، کامیابی کے نمبر اور لے جائے۔ فرمایا کیسے ہو سکتا ہے بیٹیوں کے دل دکھا کے آیا، بہنوں کا حق دبا کے آیا، بیوی کو جوتیاں مار کے آیا، پڑوسی کو گالیاں دے کے آیا، اپنی مونچھوں کی بروڑی سے لوگوں کے غریبوں کے پجامے ڈھیلے کر کے آیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ کبرا امتحان ہے، یہ عذاب سزا کی جگہ شروع ہونے والی ہے، تیرے معافی مانگنے سے معافی نہیں ملے گی، تیری نمازوں کا کیا بنے گا؟ جو 70 سال میں اس نے سجدہ نہ کیا، زکات کا کیا بنے گا؟ میں نے مال ملک عطا فرمایا، اس نے زکات کو توان سمجھا، سود پر پیسہ دیتا لیا کرتا تھا، تیرے ماننے سے معافی دے دوں گا۔ وہ وقت یاد کر جب بیوہ بہن اس کے دروازے پر آئی تھی اور آ کے کہتی میرا ویر کتے، اکرم کتے، اشرف کتے، نواب علی کتے، محمد سلیم کتے، بھائی باپی کہی تھی
بہنیں داستے سے ہی ہویا کی ہے کہ لیکن میں اپنے بھائی کو بتاؤں گی. سامنے بھائی کی مٹھائی کا ڈبہ کھول کے فیصل آباد کا بنا ہوا اعلیٰ قسم کی مٹھائی کی دکان سے گلاب جامن لے کر اپنے بھائی کے منہ میں ڈالنے لگی. ہاتھ چھوڑ کے کہنے لگا داستے سے ہی ہویا کی ہے. کہنے لگی تیری بھانجی کا رشتہ پکا کر دیا. یوں کر کے وہ مٹھائی مٹھائی نکالی. کہنے لگا ہوں تو اتنی بڑی ہو گئی ہے ساڈے مسئلے تو بغیر کر لگ جائے اور تو اپنی تینوں توڑ کے دکھاوی. پھر میں دیکھا گا تینوں کس طرح توڑ دیے. آنے نیتے میرے کو منگل نہیں وہ تیرے کپڑے کا پلو پکڑ کے روتی نہیں. پیرا گالتے سن تو جھٹک کے دروازے پر چلا گیا. وہ موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ ساری رات گھر کے کھٹڑے پہ بیٹھی روتی رہی. نہیں معاف کروں گا. تیری اولاد سجدے میں گر کے بھی معافی مانگے جب تک بہن کے آنسوؤں کو صاف نہیں کرے گا حج والا معاف نہیں کرے گا. تجھے حیا ہی نہ آیا, تجھے غیرت ہی نہ آئی. اللہ اکبر. تجھے شرم نہیں آتی. لڑکی کے باپ نے جب اپنی بیٹی کو ڈولی میں بٹھایا تھا, اللہ اکبر, پتہ تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کیا کہا تھا؟ بچی ہے اگر اس کو غلطی ہو جائے تو معاف کری. میری داڑھی دیکھی بگے والا دا خیال کری. اس وقت تو چاچا جی فکر نہ کرو. یا کپڑے استری ہونے پر نہ جوتیاں ماری تھی یا روٹی پکانے پہ چپل پڑے تھے. اگر ایک دن بیمار پڑ گئی ساس جٹھانیوں نے دیورانیوں نے نند بھاپیوں نے تانے دے دے کے بستر پر اٹھنے نہ دیا. اللہ اکبر. آج کس کے مانگنے سے تجھے معافی ملے گی؟ قدم قدم پہ تانے دیا کرتا تھا, برادری میں بیٹھ کے منہ پہ ذلیل کیا کرتا تھا. تو تے دفعہ ہونی ہے نہ بول, کسی کتے دی پتر نہ ہو میں. تو تے خبردار میرے کے گھر نہ کری. تو کی میں کہ میرے گھر لے کے آئی سی 4 جوڑے ٹوٹا ہے فرنیچر تیرے پیو نے دیتا سی. خبردار خبردار, اس فرنیچر کا تانا لڑکی کو نہ دے. اگر اس نے اپنے باپ کو فون کر دیا اور کہہ دیا ابا جی اگر اے حال کرنا سی میں نے آیا کیوں سی, اس کا تو 1 منٹ کی فون کا فون چل جائے گا. رب کعبہ کی قسم ہے غریب کی بیٹی کا, غریب بیٹی کے جو غریب بیٹی ہو اس کے باپ غریب کا ساتھ کو سونا بستر کے اوپر مشکل ہو جائے گا. بٹھا رکھا ہے گھر کے اندر غریبوں نے, کوئی لینے کے لیے تیار کوئی نہیں. یہ تو اللہ کا قانون ہے. ایک بھائی کو فیصل آباد میں 30 دکانوں کی مارکیٹ دے دی, بیٹھ کے کرایہ کھاتا ہے. دوسرے بھائی کو ریڑھی لگانے کی جگہ کوئی نہیں. اگر وہ بھولے سے تیری دکان کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا, پیغام دیتا ہے یار ریڑھی اگے کر لیا کر, تیری ریڑھی کی وجہ تو میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. لوکی پوچھتے نے تیرا پڑھا ہے, میں انہوں کی دسا پڑھا کہندے مجھے شرم آتی ہے. اے خدا کے واسطے اپنی غیرت کے تقاضوں کو پورا کر. غریب کو اپنی تھالی میں بٹھا کے کھلا. اگر گالی کبلی والے کے ہاتھوں سے اسے کوثر پینا چاہتا ہے, اگر اپنی دکان سے تجھے غریب بھائی کو دودگار دیا, میں رب العزت کی قسم اٹھا کے یقین سے کہتا ہوں قیامت کے دن تجھے فرشتے حضور کے عہدے کو سر پر جانے نہیں دیں گے. ہماری مسجد کی پہلی سبقہ نمازی ہے, ہماری مسجد کی دوسری سبقہ نمازی ہے. حاجی صاحب کے لیے نام لے لے کر 1 مرتبہ قل اللہ, 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کر دعا کروا جاری ہے. حاجی صاحب کے لیے دعا کرو, بخشش سے دعا کرو. اس سے بھی تو پوچھو دنیا میں حاجی دلوانے والے کو آسمان والا انسان کہنے کو تیار نہیں. معذرت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے ہاتھ جوڑ کے میرے عزیز ہو جاؤں گا. بات میرے عزیز ہو بھلی لگے, اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر بات دل کو بری لگے تو میرے رکنے سے پہلے مجھے معاف کر دینا. میرا کسی کا دل دکھانے کا مقصد کوئی نہیں. پہلی صف کے اندر, دوسری صف میں, مسجد کے آخری جمعے کے نمازیوں میں, ذرا آپ اور میں اپنے گریبان کے اندر جا کے دیکھیں کس کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو. جب تک آپ اور میں اپنے دل کے اندر اللہ کی قسم محبت کا جھاڑو نہیں پھیریں گے, لوگوں کی کمی کوتاہیوں کے گلے اپنے دل سے ختم نہیں کریں گے, خدا پاک سے میرے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے پہ راضی نہیں ہوگا. جانوروں کے لیے رحمت بن کے آئے, پرندوں کے لیے رحمت بن کے آئے, انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے, فرشتوں جنوں کے لیے رحمت بن کے آئے, ساری مخلوق کے لیے رحمت بن کے آئے. منبر پہ کھڑے ہو کے جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ دوران خطبہ کے فرما رہے ہیں میری مجلس میں سے وہ آدمی اٹھ کے چلا جائے جو اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہے, خبردار مسجد سے باہر جاؤ, اسے میں محمد عربی کے پیچھے نماز جمعہ پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں. کونے میں ایک صحابی غار پر سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں.
لگ گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ صحابہ کہنے لگے بیٹھ جاتا، کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں خدا کا رسول کہہ رہا ہے اگر میں ڈنڈی مارتا تو آسمان سے فرشتہ آ کے خبر دے جاتا۔ میں اٹھ کے چلا گیا، فرمانے لگے مدینے کی گلی میں ننگے پاؤں دوڑ رہے، خالہ کے دروازے پہ دھڑ دھڑ کرنے لگ گئے، دونوں ہاتھوں سے دروازہ بجانے لگ گئے۔ خالہ کہنے کی ہو کے گل سوچ دو سے ٹھہر جا، کھڑا ہو جا۔ کہنے لگے خالہ جلدی کر دے، بہت پیچھے زندگی گزر گئی، اگر تیرے صلح کرنے سے پہلے موت آ گئی تو قیامت کے دن آج انہوں نے اپنی مسجد میں کھڑے ہونے نہ دیا، لگتا ہے کہ لوگوں کو سب میں کھڑا ہونے نہ دیں گے۔ آئیو کہنے لگے کری اخیر ہے کی گل ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خالہ بے شک قصور تیرا یا قصور میرا، بس انہوں نے کہا معافی مانگ کے میں تیرے سے معافی مانگنے کے لیے آ گیا۔ یہ ہے حال کا حکم اور حکم پر نبی کا طریقہ۔ حکم دے دیا کہ یہ کرنا ہے، اس پر فوراً عمل کے لیے طریقہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ نیرا کا عالم اندر کھڑا کٹ رہا ہے، اس پر طریقہ دیکھو حضور نے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے کہا یا کلمہ طیبہ کی تلقین کرنے کو کہا ہے، بچے کی ولادت پر اس کو ایمان والی باتیں ایمان والی گودوں میں لٹانے کے لیے کہا یا ہجڑوں کی گودوں میں بیٹھا کر نچانے کے لیے کہا۔ حال کا جو حکم ہے اس پہ میرے نبی کا طریقہ دیکھو، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا، رحمت والا نبی فرمایا اپنی آنکھوں کے زنا سے بچو، جن کی آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا ہو گیا وہ قیامت کے خدا رسول کے دیدار کے قابل نہیں۔ کون ہے؟ حارثہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اے لوگوں، رحمت والے نبی نے ان کو کسی کام سے بھیجا، فرمایا جا حارثہ مدینے کی گلی میں سے ادھر کو ہوتا ہوا میرا کام کر گیا۔ اللہ غنی، یہ مدینے کی گلی سے باہر نکلے، کسی مکان کا ہوا کی وجہ سے دروازہ پردہ اوپر نیچے ہو رہا تھا، ان کی نگاہ پڑی اندر کسی غیر محرم پر نگاہ پڑی، فرشتہ اچانک میرا دل و نگاہ پڑ گئی، آپ نے جان بوجھ کے نہیں دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کام کرے تھے؟ کھڑے ہو گئے، سر جھک گیا، بس نبی کی طرف منہ نہیں موڑ رہے، کیا کہے گریبان پکڑ کے کہہ رہے اپنے آپ کو ملامت کر رہے، شرم نہیں آتی؟ اس آنکھ سے غیر کو دیکھ کر آنکھ خراب کر لی، خبردار ان کی خدمت میں نہ جانا۔ اللہ اکبر، آنکھ اب تیرا حضور کا دیدار کرنے کے قابل کوئی نہیں رہی ہے، حضور انتظار کر رہے ہیں، سال نبی عبد الرحمن کا انتظار کر رہے ہیں۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلا دن، اگلی رات، 2 3 دن، 4 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، مدینے کی گلیوں میں تلاش کیا جا رہا ہے، گھر بھیجا جا رہا ہے کہ سال کا آیا تھا، آیا نہیں تھا، وہ تو مسجد گیا تھا، پھر اسے فلانے کام بھیجا تھا، اس کام والے کے پاس بھیجا، آیا تھا، کبھی کوئی نہیں آیا، 8 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، 20 25 دن گزر گئے، اللہ اکبر، نبی کے سال کا پتہ نہ لگا۔ آپ نے 2 صحابہ کرام حضرت عمر اور سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے فرمایا جاؤ اسے تلاش کر کے جاؤ، زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا۔ اب یہ صحابہ مدینے سے باہر پہاڑوں کے دامن میں پوچھتے پھر رہے، ایک بکریاں چرانے والا چرواہا ملا، کہنے لگا تم نے ہمارے صحابہ کو کبھی دیکھا؟ کہنے لگا میں کون صحابہ؟ حضور کا خادم کا کون حضور؟ میں تو بکریاں چرانے والا پچھلے بوڑھ براڑی سے گاؤں سے آیا، مجھے نہیں پتا تمہارا نبی کون ہے اور مجھے نہیں پتا تمہارے نبی کا صحابی کون ہے۔ اللہ اکبر، جب آپ بھی سونے لگے، کہنے لگے یار ادھر آؤ، وہ تو نہیں بیٹھا پہاڑوں کے دامن میں؟ انہوں نے کہا کون ہے؟ کہ میں گواہ ہوں، 40 دن سے پانی کا گھونٹ نہیں پیا، روٹی کا ٹکڑا نہیں کھایا، کھجور کا دانہ نہیں کھایا، بس آسمان کی طرف منہ کر کے روتا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل کر دے۔ دوڑ لگائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیکھا حضرت صحابہ کے کپڑے پھٹے پڑے، چہرے کی کھال اتری پڑی ہے، پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے کہا صحابہ، انہوں نے دیکھا، اللہ پر چیخ مار کے کہنے لگے عمر اگر خدا کی طرف سے میرے لیے سزا اتر آئی مجھے نہ سنانا، میرے وجود کے اندر ہمت کوئی نہیں کہ اللہ کی طرف سے سزا برداشت کر سکوں۔ سلیمان فارسی نے جھپی ڈالی، کہنے لگے تجھے پتہ ہے ماں اپنی اولاد کے لیے بےتاب نہیں ہوتی جتنا کملی والا تیرے لیے بے قرار ہو رہا ہے، چل۔ کہنے لگے صحابہ کہنے لگے
سلیمان حضرت عمر سے کہنے لگے کیا چہرہ لے کے جاؤں؟ ان آنکھوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کر دی، آنکھیں حضور کے دیدار کے قابل نہیں رہی۔ کہنے لگے چل تو صحیح اللہ کے نبی کو جا کے سنائیں گے، امید ہے خدا کے دربار میں جھولی پھیلا کے تیرے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ کہنے لگے چلو کن قدموں سے، 40 دن ہو گئے کھجور کا دانہ بھی میرے اندر نے کیا۔ تو میں نے جفا ڈال کے اٹھا لیا۔ سلیمان فارسی پیچھے پیچھے عمر ابھی نہ لے کے جا، کب لے کے جاؤں؟ کہ مسجد نبوی میں جماعت کھڑی ہو جائے، حضور امامت کرائیں، صحابہ پیچھے مقتدی بن جائے، مجھے اس کو لے جانا، میں حضور علیہ السلام کے سامنے جا کے پیچھے کھڑا جاؤں گا، سلام پھر چھلانگ مار کے قدموں میں پڑ جاؤں گا، کہوں گا جب تک معاف نہیں کرو گے میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اتفاق اللہ کے نبی نماز پڑھائے، اصحاب عبد الرحمن رضی اللہ عنہ چلے گئے، اللہ کے نبی نے نماز کی نیت باندھ رکھی ہے کہ پیچھے جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اتفاق سے آیت پڑھ رہے تھے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بتا تو صحیح اتنے دن کہاں تھا، کیوں نہیں آیا؟ دھاڑ ماری، او اتنے بڑے گناہگار سے اللہ اتنے پیار سے باتیں کر رہا ہے، زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئے۔ سلام پھر عمر کجیجی، سلیمان کجیجی، تم جس کو تلاش کرنے گئے جمیلہ کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہاں ہے کہاں ہے؟ کہیں یہاں گر گیا تھا۔ جب آپ نے کہا ما غرک بربک الکریم، اس کے گھر والے اٹھا کے لے گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جلدی تیز قدموں سے اس کے گھر چلے گئے۔ الصحابہ کو دیکھا نظام کا عالم ہے، آنکھیں بند ہو رہی ہے، پاک پیغمبر پالتی پالتی مار کے بیٹھ گئے۔ الصحابہ بن عبد الرحمن کا سلیم کر کے اٹھایا، اپنی گود میں رکھ لیا۔ الصحابہ آنکھیں کھول آنکھیں بند کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے معافی کا اعلان کروا دو، ورنہ یہ آنکھیں آپ کے دیدار کے قابل کوئی نہیں رہی ہے۔ اچانک نظر پڑی، اپنا کیا حال ہے؟ اور نوجوانوں غیرت کھاؤ، اگر اپنی بیٹیوں بہنوں کی عزتوں کا تحفظ کرنا چاہتے ہو، چھوڑ دو رکشوں کے پیچھے موٹر سائیکل لگانا، چھوڑ دو کسی کی دی بیٹی کے پیچھے موٹر سائیکل کی گھنگو بجانا۔ آج خدا کی قسم تو رکشے میں بیٹھ کے کسی کو ذلیل کر، لوگ تیرے گھر کے اندر جا کے تیری کو ذلیل کر کے آئیں گے۔ دنیا مکافات عمل ہے، اللہ اکبر، یہ ایسا جرم ہے اور لوگوں اس کی سزا مرنے کے بعد بھی ملا کرتی، بلکہ مرنے سے پہلے اللہ دنیا کے اندر ذلیل کر کے دکھاتا ہے۔ جس سوسائٹی میں جس محلے میں آپ لوگ رہتے ہو، اگر اس محلے میں کسی مرد کا انتقال ہو جائے اور پتہ لگے مرنے والا 4 بچیاں چھوڑ کے گیا، تو خدا کے واسطے تمہارے گھر میں جانے کے 2 راستے، اس راستے سے بچایا کرو جس راستے میں یتیم کی بچیوں کا مکان آتا ہے۔ کیا پتا تیرے آنے جانے نہ جانے کی وجہ سے یتیم کی عزت بچ جائے، خدا تیری عزتوں کو بحال کرے۔ اگر بار بار موٹر سائیکل لے کے جا رہے، کسی دیکھنے والے نے کہہ دیا ہاں سانو پتہ ہے اس گھر والے نال چکر ہے، تیرا کچھ نہیں جائے گا، اس کی غیرت کا جنازہ نکل گیا، روزے میں مصطفیٰ ناراض ہو جائے گا، عرش پہ تیرے میں اس کو خدا ناراض ہو جائے گا۔ جو کام کرنے کے تھے وہ کرتے کوئی نہیں، جو کام کرنے کے لیے اس پر سارا معاشرہ لگا پڑا، کتھوں کھائیے۔ اللہ کہہ رہا کہ میری ذات پہ بھروسہ نہیں، 17,999 مخلوق میرے پہ بھروسہ کر کے بیٹھی ہے، تو کیسا جاہل ہے، جیسے ساری مخلوق کی سردار بنایا کوئی میرے پہ بے اعتمادی کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی معافی مل گئی، فرمایا ہاں اس وقت میری کیا حالت ہے؟ فرمایا اس تیری حالت کو دیکھ کے زمین پہ مصطفیٰ راضی، عرشوں پہ خدا خوش ہو رہا ہے۔ کہنے لگے فزت برب الکعبہ، آنکھیں بند کی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی پیچھے میری سرکار آگے اللہ اکبر۔ عبداللہ بن جابر کہتا ہے پتہ ہے حضور ایک پاؤں یہاں رکھ رہے تھے، اللہ اکبر، ایک پیر ادھر، اللہ کے نبی کے کندھے پہ یوں کر کے ہاتھ رکھا، حضور نے میری طرف دیکھا، کہنے کہ یا رسول اللہ گارا کوئی نہیں، بجر کوئی نہیں، روڑی کوئی نہیں، گند کوئی نہیں، مٹی کوئی نہیں، پیروں کو ادھر ادھر کر کے کیوں چل رہے ہو؟ مسکرا کے فرمایا یہ ایسا اللہ کو راضی کر کے گیا، کہ آج اس کے جنازے میں اتنا فرشتہ آیا، مدینے کی گلی میں مجھے پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ حال کا حکم و نبی کا طریقہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کامیابی ملے گی، خدا کی قسم محبوب دو عالم کے قدموں تلے ملے گی۔ جہاں مرضی چلے جاؤ کامیابی کو تلاش کرنے کے لیے نہیں ملے گی، کامیابی ملے گی نبی کے طریقے پہ، آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ملے گی۔ یہ میرے عزیزو آج دنیا کا لوہا سمجھ میں آیا، جہاز بنا دیا، لکڑی سمجھ
سمجھ میں آئی پانی کے اندر دوڑا دی. اے لوگوں آج پتھر سمجھ میں آیا, طرح طرح کے مکان بنائے, نہیں سمجھ آئی تو خدا کا حکم نبی کا طریقہ سمجھ میں نہیں آیا. کامیابی ملے گی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور ماں کی گود میں آ کر کھیلیا کرنے سے لے کر قبر کے اندر کفن پہن کے جانے تک تمہیں ہر حال میں امام الانبیاء کے مبارک طریقوں کو زندہ کرنا پڑے گا. میرے استاد جی جن سے میں 1986 میں قرآن پاک حفظ کیا تھا, فرمان لگے عبد الحنان اگر تم میرے جنازے میں ہو میرے پر احسان کرنا, پڑھنا نہ پڑھنا یہ بات کی بات ہے, میرے پر احسان کرنا, مجھے سنت کے مطابق قبر میں اتار کے جانا. میرے کہا استاد جی وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب مجھے قبر میں اتارو تو میرے اور مٹی کے درمیان چٹائی نہ رکھنا. جب مجھے قبر میں اتارو بدلی قبر بنانا, کوئی پکی میری قبر میں نہ رکھنا, بلکہ میرے عزیزوں کچے مٹکے میری قبر میں رکھ کر مٹی میرے وجود پہ ڈال کے مجھے اللہ کے سپرد کر دینا. یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد والوں سے فرمائی تھی. آپ نے فرمایا تھا لوگوں جب میرا وقت آ جائے, جب میرا جنازہ اٹھنے لگے تو پھر کیا کرنا, میرے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور ناخن مبارک ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر مجھے ملے تھے. کملی والے نے اپنے ناخن تراش کے بعد مبارک اتار کے دیے تھے, یا کسی اور موقع پر ان کو چھوٹے چھوٹے بریدہ سے بنا لینا, کچھ ہونٹوں پر, کچھ آنکھوں پر, کچھ سینے پہ رکھ دینا. اللہ اکبر. پھر مجھے قبر میں اتار کر ارحم الراحمین کے حوالے کر دینا. قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے معاویہ کیا لایا؟ 64,65,000 مربع میل بھی دکھاؤں گا, بلکہ رحمت والے نبی کے بال ناخن دکھا دوں گا. جولی خالی لے کے آیا, سینے پر تیرے محمد کی سوغات لے کے آ گیا. ایک بڑھڑی عورت آئی مسجد نبی کے دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی. رحمت والے نبی کو زور سے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہے. میرے نبی اٹھ کے آگے, ایسے کیوں دیکھتی ہے؟ آپ نے فرمایا, اب اماں کہنے لگی تجھے کیا محسوس ہوا؟ ایسے تیرے دیکھنے پر مجھے میری ماں کی چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا. بول بول. کہنے لگی بیٹے ایک میری خواہش حضور کے. اللہ اکبر. بیٹا کا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب کیوں رویا؟ فرمایا دنیا محمد محمد کہتی ہے, آج تیری زبان سے بیٹا سنا مجھے میری ماں آمنہ یاد آ گئی. کہنے لگی سن میری زندگی کی ایک خواہش ہے, میرا جوان کوئی نہیں, میرے پاس ایک خوبصورت چادر ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے سی کے تجھے کرتا پہناؤں. آپ نے فرمایا ماں دیکھ کس بات کی, تو کرتا لے کے آ. کچھ عرصے کے بعد وہ کرتا لے کے آئی, رحمت دو عالم علیہ السلام کے لا کے پاس کر دیا. اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابہ کو اب صحابہ کی اوٹ میں ہو کر اپنا کرتا اتارا اور اماں والا کرتا سلا پہن لیا, اور سامنے اماں میں کیسا لگ رہا ہوں. ماں بھی سیانی تھی, اگر کہہ دیتی بڑا سونا لگ رہا ہے تو دنیا کہتی کپڑے کی وجہ سے سونا بنا. وہ سیانی تھی, کہنے لگی بیٹے جب تک میرے گھر کے بکسے میں تھا اس کرتے کو کوئی جانتا نہ تھا. اللہ کی قسم جب سے تیرے وجود میں یہ کرتا آیا تو آسمان والوں کے لیے یہ کرتا زینت بن گیا ہے. اللہ اکبر. بڑھیا کرتا پہنا کے چلی گئی. ادھر سے عبد الرحمن مدینے کے کپڑے کا بہت بڑا تاجر ہے. احمد دو عالم کے کرتے کے کونے کو کہنے لگے یا رسول اللہ بڑا ہی سونا ہے. صحابہ کو نہیں مار رہا ہے. عبد الرحمن لگتا ہے تو لینا چاہتا ہے. نہ خبردار, حضور کے پاس میں کرتا کوئی نہیں, بڑے دن کے بعد میں کرتا پہنا. آپ نے فرمایا عبد الرحمن تعریفوں سے لگ رہا ہے جسے کرتا تجھے پسند آ گیا. جی اللہ کے نبی اسی وقت کھڑے کھڑے کرتا اتار دیا. اللہ کیا یاد کرے گا, نیا کرتا دیا, پیمد والا کرتا پہن کے چلے گئے. عبد الرحمن بن عوف کو صحابہ نے آن لیا, چاروں طرف سے گھیر لیا. عبد الرحمن کا جی جی تجھے پتا نہیں تیرے پاس کپڑوں کی کمی ہے, تھان بنڈل تیرے گودام میں لگے پڑے ہیں, یہ تمہیں کرتا کیوں دلوایا؟ تمہیں کیا پتا یہ کرتا پہن کے بیاہ شادی میں تھوڑی جاؤں گا, یہ کرتا پہن کے اونٹ پہ سوار تھوڑی ہوں گا. ابھی یہ کرتا گھر لے کے جاؤں گا اور کرتا اتار کے تہ بنا کے اس کو چونوں گا, پھر بھی بچوں کو بلاؤں گا, یہ کرتا دکھاؤں گا, وہ اوپر اتار پھینک دوں گا اور کہہ دوں گا جب میرا انتقال ہو جائے مجھے نیا کفن نہ دینا, مجھے غسل دینے کے بعد یہ محمد کے جسم سے لگا ہوا کرتا پہنا دینا. خدا کے دربار میں جاؤں گا, اللہ پوچھے گی کیا خیرات کر کے آیا, کہوں گا اس کا تو پتہ کوئی نہیں, آتے ہوئے اللہ اکبر کفن کے طور پہ نبی کا کرتا پہن کے آ گیا. اے لوگوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بال بچا گئے,
لعاب بچا گئے، یہ امتی کلمہ پڑھنے والا وہ دکھوں کے اندر لعاب بچا کے چلے گئے، یہ سکوں کے اندر قرآن کو اجاڑ کے رکھ بیٹھتا ہے، پھر بھی کہتے ہو ہمارا قصور کیا ہے، مصیبت آسمان سے کیوں آئی؟ اللہ فرما رہے قصور سارا تیرا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، میں نے تو تجھے امن والی جگہ پر امن والا بنا کے بھیجا تھا، لیکن تو نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے امن والی جگہ کو بھی خراب کر دیا اور اپنے وجود اپنی زندگی کو بھی خراب کر دیا۔ آپ پوری دنیا کے لیے پیغام ہے، آپ کے لیے، چار جاننے والوں کے لیے، ولی حنیف صاحب کے نمازیوں کے لیے، سب کے لیے آج میرے عزیزوں اللہ اکبر فکر انگیز پیغام ہے۔ کامیابی مال و ملک میں نہیں، کامیابی ڈالر توڑ میں نہیں، کامیابی ملے گی تو آقا کی مبارک زندگی میں غلامی میں ملے گی۔ یہ بات میرے عزیزوں پچھلے مہینے مجھے حضرت بلال کی خبر سے سمجھ آئی، عبداللہ بن ام مکتوم، عبداللہ بن ام رواحہ، عبداللہ بن رواحہ، حضرت امیر معاویہ، حجر بن عدی، حضرت علی عباس، حضرت حسین، حضرت ابو مسلم بن عقیل، اسی طریقے سے میرے عزیزوں سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر سے کہ بات مجھے سمجھ گئی، کہنے لگے عبداللہ اپنے ملک پاکستان کے اندر جا کر پیغام دے دینا، قبر کے اندر زندگی کی کامیابی کے لیے عہدہ شہرت نہیں چلتی، دولت کون نہیں چلتا، اس قبر والے کوٹھڑے میں تو امام الانبیاء کا مبارک طریقہ چلا کر رہا ہے۔ خوشحالی میں بدحالی میں ہر حال میں قریبی میں امیری میں ہمیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر عمل کرنا پڑے گا، آپ کے مبارک طریقوں پہ عمل کرنا پڑے گا، آپ کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا پڑے گا۔ کرتے رہیں گے، بچتے رہیں گے، بچتے رہیں گے، ترتے رہیں گے، تر گئے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر حضور کی زندگی سے منہ موڑیں گے تو اللہ کے ہاتھوں سے منہ پہ جوتیاں کھائیں گے، بغیر کلمے کے دنیا سے جائیں گے، سسک سسک کے سانس نکلے گا ہسپتالوں کے اندر، اللہ اکبر، بے نمازی بے غسل ہاتھوں کے اندر میرے عزیزوں جنازہ اٹھے گا۔ بچتے رہیے، کرتے رہیے، کرتے رہیے، ڈرتے رہیے، ڈرتے رہیے، آہستہ آہستہ چلتے رہیے، اخلاص پیدا کر لیجئے، آج نہیں تو کل انشاءاللہ حضور کے قدموں کی غلامی مل جائے گی، محبت مصطفیٰ بھی مل جائے گی، عطاعت مصطفیٰ بھی مل جائے گی۔ اس عطاعت کو تلاش کرنے کے لیے، اس محبت کو تلاش کرنے کے لیے گھر باہر کو خیر آباد کہنا پڑے گا، بیوی بچوں کو خیر آباد کہنا پڑے گا، صحابہ کی طرز پر زندگی گزارنی پڑے گی، بلغوا انی ولو آیہ کا مصداق بننا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام کا پیغام جس کے پاس خیر کی بات پہنچ جائے اس بات کو لے کے کمرے میں نہ بیٹھے، دوسروں تک پہنچا دے۔ دعوت و تبلیغ کی برکت سے اللہ نے اس بات کو پوری دنیا کے اندر سمجھا بھی دیا اور عام بھی کر دیا، عام کر دیا۔ ابھی جمعے کی نماز کے اندر پیر محل میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی کہنے لگا مولوی صاحب پٹھانا دی جماعت ساڈے کول آئی، اللہ اکبر، راتی بندے نے تعلیم بھی کرائی، راتی بندے نے تعلیم بھی کرائی، سنن کا مذاکرہ بھی کرایا، سنت کے مطابق سجی کر بیٹھا، ہاتھ تھلے رکھ کے ستا، لوگوں نے تہجد وقت اٹھایا، عبدالغفور بھائی اٹھو نماز پڑھ لو، لیکن عبدالغفور تو میرے عزیزو اللہ اکبر جس مقصد کے لیے نکلا تھا، جس اصول کے لیے اللہ نے وہاں پہنچا دیا، جنازہ میرے عزیزو پیدا کہاں ہوا، بڑا کہاں، جوان کہاں ہوا، لیکن جنازہ پیر محل کے مضافات سے اٹھایا گیا۔ خدا پاک کی قسم آج نیکی والے کام کی برکت سے جہاں مر گئے قیامت کے دن حضور کے قدموں سے اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن قدموں سے نہ اٹھائے جائیں گے، اٹھا بھی اٹھائے جائیں گے لیکن حضور کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے۔ اس چیز کا ارادہ میں بھی کرتا ہوں، مال کا اولاد اللہ کے راستے میں خدا کی مخلوق کی بھلائی کے لیے انشاءاللہ ہر آن جو خدا کا حکم ہوگا اس کو پورا کرنے میں، اس تقاضے کو پورا کرنے میں جو نبی کا طریقہ ہوگا اس کو قبول کرنے کے لیے انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں۔ چلے 4 مہینے 7 مہینے سال کی نہیں، روزے کی نہیں، مسجد کی ترتیب پر 5 امال کی نہیں، بلکہ بات تو زندگی کی ہر سانس کا سودا کرنے کی ہے کہ یہ امانت اللہ کی امانت ہے اور نبی کے طریقے پہ اللہ جہاں چاہے گا اس امانت کو لے کے حاضر ہو جائیں گے۔ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کرتے ہو زندگی لگانے کا، انسانوں کی کامیابی کا۔ کون کون میرے عزیزوں پہلی فرصت میں اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگانے کے لیے تیار ہے؟ جس کے گواہی پورے ہو گئے میرے عزیزوں، ملکوں کے لیے کون ارادہ کرتا ہے کہ پوری جماعت لے کے جاؤں گا؟ کھڑوں کے واسطے جس کے گواہی پورے ہو گئے کہ ملکوں میں انشاءاللہ جائیں گے، اللہ زندگی عمر کا فرمائے، ملکوں میں جائیں گے۔
پھر عزیزو انشاءاللہ اللہ لے گیا تو لے کے جائیں گے. لے جانے میں نہ امیری کا محتاج ہے نہ غریبی کا محتاج ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ تو دلوں کو دیکھ کرتا ہے, وہ مال کی بوئیوں کو نہیں دیکھتا, بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے. ہر مہینے کی ترتیب پر اس میں انشاءاللہ یہاں سے اللہ کے بھروسے سے روزہ گیا ہوگا. آئندہ جمعے کی ترتیب پر پہلے ارادہ کرو انشاءاللہ میں اس مسجد سے یا جہاں جا کر رہنے والا اپنے محلے کی مسجد سے انشاءاللہ 3 دن کی جماعت لے کے جاؤں گا. کون نیت کرتا ہے ذرا اٹھ کے کھڑے ہو کے دکھا دو. انشاءاللہ کھڑے ہو کے سروجہ لگاؤں گا, مسجد کی ترتیبات میں سروجہ لگاؤں گا. اللہ برکت عطا فرمائے, ایمان میں ترقی عطا فرمائے. بیٹھ جائیے. امتحانات اسکول کالج کے ہو رہے ہیں, بچے چھوٹے چھوٹے کوئی 5ویں کوئی 6ویں میں پڑھ رہے ہیں. دنیا جتنی بنانی تھی بن گئی. اب آخرت بنانے کے لیے اپنے بچوں کو دینی مدارس میں داخل کریں تاکہ ہمارے بچے قرآن سے لگاؤ رکھیں, ہمارے بچے قرآن پاک پڑھ لیں. یقین جانیے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, پوری فیملی میں ایک قرآن کا حافظ بن گیا, پورے خاندان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا. کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ بچے بچی کو قرآن کا حافظ بنائیں گے, عالم بنائیں گے. اللہ ہمارے عمر اعمال جان مال میں برکت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.